وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، کمیٹیاں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کوئی پرائم منسٹر کو کوئی لیٹر، کوئی فون، کوئی بات بالکل نہیں کی۔ ایک کامن آفس اسپیکر کا آفس ہے، یہ رابطے پولیٹیکل ڈائلاگ نہیں ہوتے، یہ مذاکرات بھی نہیں ہوتے۔ رابطہ کہہ سکتے ہیں لیکن آپ اس کو مذاکرات نہیں کہہ سکتے۔ پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہو رہے ہیں، نہ حکومت سے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور کا انکشاف۔ محض کسی سے غیر رسمی بات چیت کو مذاکرات نہیں کہا جا سکتا۔ فاصلے کم ہو سکتے ہیں لیکن پی ٹی آئی کو اپنے رویے میں تبدیلی لانا ہوگی۔ رانا ثناء اللہ کی پروگرام خبر محمد مالک کے ساتھ میں گفتگو۔ بتایا پی ٹی آئی قیادت نے تاحال اسپیکرز آفس کو مذاکرات کے لیے کال کی، نہ ملاقات کی۔ پی ٹی آئی قیادت رابطہ کرے گی تو ہماری پارٹی کی جانب سے جواب مثبت ہوگا۔ پی ٹی آئی نے بات کرنی ہے تو سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرے۔ آئی ایس پی آر اعلامیے سے واضح ہو گیا کہ فیض حمید کو وعدہ معاف گواہ نہیں بنایا جائے گا۔ فیض حمید پر سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ثابت ہوئی تو ممکن ہے بانی پی ٹی آئی کا مقدمہ ساتھ چلے۔ حکومت اور پی ٹی آئی میں آج مذاکرات کا امکان۔ حکومتی ذرائع نے دعویٰ کیا پی ٹی آئی نے حکومت سے بات چیت کے لیے رابطہ کیا۔ پی ٹی آئی پیشگی مطالبات سے بھی پیچھے ہٹ گئی۔ مذاکرات کی پیشکش پی ٹی آئی کی جانب سے کی گئی۔ سیاست میں بات چیت ہی آگے بڑھنے کا راستہ ہوتا ہے، انتشار نہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا نے پیش رفت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کچھ چیزیں امانت ہوتی ہیں، حکومتی رابطوں سے متعلق کچھ نہیں بتا سکتا۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں سیاسی مسائل کا مستقل حل ڈھونڈا جانا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی نے کمیٹی بنائی ہے تاکہ سیاسی مسائل کا مستقل حل ڈھونڈا جائے۔ ارکان پارلیمنٹ نے بھی مذاکرات کا خیر مقدم کیا۔ ہماری پارٹی اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ چیئرمین عمران خان نے مذاکراتی ٹیم تشکیل دی ہے 5 ممبران پہ۔ یہ کمیٹی ہر ایک سے مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ حکومت اور پی ٹی آئی بھائی بھائی ہر ایک سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ سینیٹر شبلی فراز کا سینٹ میں خطاب، کہا بانی نے کمیٹی بنا دی ہے، آئیں بیٹھ کر بات کریں۔ ہمیں انتشاری کہا جاتا ہے۔ شہباز شریف نے کہا چھوڑوں گا نہیں۔ یہ بات ایک سیاسی لیڈر کی نہیں۔ ملک اس طرح نہیں چل سکتا۔ ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں۔ ہم سے جو ہو سکا آئین اور قانون کے مطابق کریں گے۔ 26 نومبر کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے۔ ہم سیاسی عمل آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ میں ایک ریکنسیلیشن کا بلیور ہوں۔ ماضی میں نے ریکنسیلیشن بہت کی ہے۔ 9 مئی کو تمام ریڈ لائنز کراس کی۔ میرا جیسا ریکنسیلیٹر بھی آج کچھ نہیں کر سکتا جب تک ان کا فیصلہ نہ ہو۔ اب تو میرے جیسا مفاہمت پسند بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا 9 مئی کو آپ نے ساری ریڈ لائن کراس کی، 24 نومبر کو آپ نے ایک اور 9 مئی کر لیا۔ اپوزیشن لیڈر نے کہا بانی پی ٹی آئی پر سیاسی کیسز ہیں، میں حلفیہ کہتا ہوں حکومت نے کسی کے خلاف کوئی مقدمہ درج کرنے کا نہیں کہا۔ کسی کے پاس ثبوت ہیں تو لائیں، میں وزیر اعظم سے بات کروں گا۔ بانی پی ٹی آئی پر جو کیسز ہیں عدالت میں چل رہے ہیں، کافی میں تو ان کو ریلیف بھی مل گیا ہے۔ بہت ہو گیا، اب 9 مئی کی دھول بیٹھ جانی چاہیے۔ پی ٹی آئی میں کوئی گوریلا فورس نہیں۔ اسلام آباد آنے والے کسی شخص کے پاس اسلحہ نہیں تھا۔ ہم اس ایوان سے انصاف لینا چاہتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا دوبارہ سڑکوں پر آنے کے لیے مجبور نہ کریں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے جواب دیا دھول اڑانے والے آج دھول بٹھانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ تحریک انتشار گولی چلنے کا جھوٹا بیانیہ بنا رہی ہے۔ گولی چلی ہے تو ثبوت سامنے کیوں نہیں لاتے؟ سانحہ 9 مئی کے تمام ثبوت موجود ہیں۔ تحریک انصاف کی پوری قیادت ملوث ہے۔ ابھی آپ کے متعلق سوال ہوا ہے سر، میرے بھائی کو مشکل میں نہ ڈالا کہ اچھا انسان ہے۔ سینیٹر فیصل واوڈا کا چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر سے پارلیمنٹ کی راہداری میں مصافحہ۔ صحافی نے کہا ابھی آپ سے متعلق ہی سوال کر رہے تھے، جس پر فیصل واوڈا بولے میرے بھائی کو مشکل میں نہ ڈالا کریں، یہ اچھا انسان ہے۔
عمران خان صاحب کی فائرنگ کا کیس بڑا امپورٹنٹ ریلیونٹ کیس، اس میں آپ کو عمران خان صاحب جن پہ اندھا بھروسہ کرتے تھے وہ بھی ملیں گے آپ. ایک اور ہے، جب وہ عمران خان صاحب آپ کے سامنے آئے گا تو عمران خان صاحب کی زمین نکل جائے گی. فیض حمید نے ثبوت دے دیے ہیں. فیض حمید کے سہولت کار شواہد دیں گے تو سب سامنے آ جائے گا. فیصل واوڈا کا کہنا ہے ایک اور کیس ہے، جب سامنے آئے گا تو بانی پی ٹی آئی کے نیچے سے زمین نکل جائے گی. بانی پی ٹی آئی پر قاتلانہ حملے میں ایک اور نام بھی شامل ہے، وہ بھی سامنے آئے گا. وہ نام آج کل بانی پی ٹی آئی کے بہت قریب ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی اور فیض حمید کی پرانی پارٹنرشپ ہے. یہ شراکت داری 9 مئی کے بعد بھی چلتی رہی. بانی پی ٹی آئی کے فوجی ٹرائل سے متعلق قانون فیصلہ کرے گا. بانی پی ٹی آئی کے دور میں بہت سے سویلینز کا فوجی ٹرائل کیا گیا. مصطفیٰ نواز کھوکھر کا کہنا ہے چیزیں بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کی طرف جا رہی ہیں. کیا ان چیزوں سے سیاسی استحکام آ سکے گا؟ یہ بڑا سوال ہے. فیض حمید کا معاملہ پاک فوج کا معاملہ ہے، ادارہ جانے اور ان کا کام. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا ہم پر ظلم ہوا اس لیے مذاکرات کے لیے شرط رکھی. شہباز شریف نے ڈی چوک فتح کرنے کی کوشش کی، کارکنوں کے پاس کھانے کے سوا کچھ نہیں تھا. حکومت مہنگائی 40,000 فٹ کی بلندی پر لے گئی. چیلنج کرتا ہوں افراط زر کم نہیں زیادہ ہو رہی ہے، غیر ملکی سرمایہ کاری نہیں آ رہی. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا اپوزیشن لیڈر نے لشکر کشی چھوڑ کر پارلیمان کو ترجیح دی، انہیں اسمبلی میں خوش آمدید کہتے ہیں. عوام نے ہمیں اسی چیز کا مینڈیٹ دیا ہے. وزیر اعظم کی قیادت میں معیشت کی بہتری پر کام جاری ہے. مہنگائی کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، تنقید کریں، تصحیح کریں، جو چیز اچھی ہو اس کو سراہنا بھی چاہیے. جنا ہاؤس حملہ کیس میں جے آئی ٹی نے خواتین سمیت 8 پی ٹی آئی کارکنوں کو بے گناہ قرار دے دیا. تفتیش میں حسان نیازی کی بہن ہاجرہ نیازی، فاطمہ حیدر، بینا ذیشان، رخسانہ نوید کو قصوروار قرار دیا گیا. لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ہاجرہ نیازی سمیت دیگر کی عبوری ضمانت میں 15 جنوری تک توسیع کر دی. ضمانت پر دلائل طلب کر لیے گئے. سندھ کے عوامی ایشوز پر وفاق سے کسی قسم کا سمجھوتا نہ کریں. بلاول بھٹو کی وزیر اعلیٰ سندھ کو وفاقی حکومت سے اپنے مطالبات منوانے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ سندھ نے بلاول بھٹو سے ملاقات کر کے حکومتی ٹیم سے ہونے والے مذاکرات پر بریفنگ دی. ذرائع کا کہنا ہے ملاقات میں سندھ کے مطالبات سے دستبردار نہ ہونے کا فیصلہ کیا گیا. نون لیگ اور پی پی رہنماؤں کی اسپیکر قومی اسمبلی کے چیمبر میں غیر رسمی ملاقات. دونوں جماعتوں کا پارلیمنٹ کے اندر اور باہر قومی اور سیاسی امور پر تعاون جاری رکھنے پر اتفاق. دونوں جماعتوں نے رابطہ کمیٹیوں کی بات چیت پر بھی اطمینان کا اظہار کیا. دینی مدارس رجسٹریشن بل پر صدر نے کیا اعتراضات اٹھائے؟ جے یو آئی سینیٹر کامران مرتضیٰ نے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھ کر اعتراضات مانگ لیے. لکھا صدر کی طرف سے اٹھائے گئے اعتراضات کی نقول فراہم کی جائیں. وفاقی وزیر برائے مذہبی امور چودھری صالح حسین کہتے ہیں مدارس رجسٹریشن بل پر مولانا فضل الرحمان کے تحفظات ہفتے یا 10 دن میں ختم ہو جائیں گے. کسی کو نہیں پتا فضل الرحمان کس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں. طاہر اشرفی کا کہنا ہے مدارس کے معاملے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. مدرسوں کے وارث ہیں، یہ چوکیداری جاری رہے گی. کوئی طاقت مدارس کے دینی نصاب کو تبدیل نہیں کرا سکتی. سیکیورٹی فورسز کے شمالی وزیرستان میں 2 مختلف آپریشنز، 7 دہشت گرد ٹھکانے لگا دیے گئے. فورسز نے میران شاہ میں پہلا آپریشن خفیہ اطلاع پر کیا، 4 خارجی ہلاک ہوئے. سپنوام میں دوسرے آپریشن کے دوران 3 خوارج مارے گئے. فائرنگ کے تبادلے میں لانس نائک محمد امین بہادری سے لڑتے ہوئے شہید. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے افریت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. جوانوں کی یہ قربانیاں مسلح افواج کے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں. صدر اور وزیر اعظم کا فورسز کو خراج تحسین. چیمپئنز ٹرافی پر مذاکرات کے لیے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی دبئی میں موجود. آئی سی سی اور بی سی سی آئی سے مذاکرات.
ذرائع کا کہنا ہے پی سی بی اپنے دو ٹوک موقف پر ڈٹا ہوا ہے۔ آئی سی سی کو واضح کر دیا گیا پاکستان اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ایک طرف چیمپئنز ٹرافی کا معاملہ حل نہیں ہو سکا تو دوسری طرف بھارتی میڈیا نے 2026 کے T20 ورلڈ کپ پر بھی پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ پاکستان کو بھارت نہ جانے پر قانونی چارہ جوئی کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بھارتی میڈیا کی چیمپئنز ٹرافی سے متعلق وسیم اکرم کے بیان کو بھی منفی رنگ دینے کی کوشش۔ سابق کپتان نے تردید کر دی، بولے کبھی نہیں کہا چیمپئنز ٹرافی پاکستان سے باہر جا رہی ہے۔ بھارتی میڈیا نام لے کر فیک نیوز چلا رہا ہے۔ لندن میں 10 سال کی سارہ شریف قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ مقتول سارہ کے والد عرفان شریف اور سوتیلی ماں بینش بطول قتل کے مجرم قرار۔ مجرموں کو منگل کو سزا سنائی جائے گی۔ عرفان شریف نے سارہ پر ظلم کا ذمہ دار بینش بطول کو ٹھہرایا تھا۔ سارہ کو آہنی راڈ کرکٹ بیٹ سے مارنے کا اعتراف بھی کیا تھا۔ سارہ شریف کی لاش ووکنگ سے گھر سے گزشتہ سال 10 اگست کو ملی تھی۔ کراچی میں مبینہ مقابلے میں مارے گئے 2 نوجوان ڈاکو نہیں تھے، انہیں مبینہ طور پر 3 لڑکیوں نے چوری کرنے کی ترغیب دی تھی۔ 3 دسمبر کو پیر آباد میں پولیس مقابلے میں بلاول اور نقاش کی ہلاکت ہوئی تھی۔ بلاول کی دوست لائبہ نے بہن اور سہیلی کے ساتھ منصوبہ بندی کی۔ نوجوانوں کو سہیلی کے چچا کے گھر واردات کے لیے برقعے میں بھیجا۔ دکاندار نے برقعے کے نیچے مردانہ جوتے دیکھ کر اطلاع دی، جس پر پولیس آ گئی۔ کراچی میں خونی ٹریفک حادثات، 24 گھنٹے میں خاتون اور کمسن بچے سمیت 10 افراد جان سے گئے۔ زیادہ تر حادثے ہیوی گاڑیوں کی تیز رفتاری کے باعث پیش آئے۔ جان بحق افراد میں موٹر سائیکل سواروں کی تعداد زیادہ۔ ہب میں وندر کے قریب کار اور ٹرک کی ٹکر، 4 خواتین جان بحق، 2 زخمی۔ جان بحق خواتین کا تعلق کوئٹہ سے تھا، ٹرک ڈرائیور فرار ہو گیا۔ گلیات میں تیندوے آبادیوں کی طرف نکل آئے، مری روڈ اور دیگر جگہوں پر تیندوے دیکھ کر شہری خوفزدہ۔ 3 جگہوں پر تیندووں نے درجن بھر بکریاں مار ڈالیں، وائلڈ لائف والے کچھ نہیں کر رہے۔ لاہور کے علاقے چونگ میں شیرخوار بچے اغوا کر کے فروخت کرنے والا 12 رکنی گروہ پکڑا گیا۔ گروہ سے 3 دن کا بچہ اور 16 روز کی ایک بچی برآمد۔ خواتین سمیت گروہ کے 12 کارندے دھر لیے گئے، ایک موقع سے فرار۔ خواتین ملزمان نے ابتدائی تفتیش میں بچوں کی خرید و فروخت کا اعتراف کر لیا۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں FIA کی کارروائی، سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے 14 افراد گرفتار۔ ترجمان FIA کے مطابق کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے، 30 سے زائد مقدمات درج کر لیے گئے۔ گرفتار ملزمان میں سے اکثریت کا تعلق ایک جماعت سے ہے۔ اشتعال انگیز گمراہ کن پروپیگنڈا پر 200 سے زائد اکاؤنٹس بند کیے گئے۔ FIA سائبر کرائم کو سوشل میڈیا پر جرائم کے خلاف کارروائی کا اختیار ملا ہے۔ پاکستان اور چین کی آرمی کے درمیان مشترکہ جنگی مشقیں اختتام پذیر۔ پاکستان اور چین کے دستوں نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے تجربات سے استفادہ کیا۔ واریر 8 انسداد دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان اور چین کے درمیان سالانہ مشقوں کی کڑی ہے۔ مشقوں کے دوران وزٹرز ڈے تقریب کے دوران شرکاء نے فیلڈ فائرنگ رینج کا مظاہرہ کیا۔ شرکاء نے پیشہ ورانہ مہارت اور بلند معیار تربیت کو سراہا۔ پاکستان، عمان اور اسپین کی مشترکہ بحری مشقیں، پاک بحریہ کے PNS سیف، عمان کے جہاز السیب اور اسپین کے سانتا ماریا نے مشقوں میں حصہ لیا۔ سعودی عرب کو فٹ بال ورلڈ کپ 2034 کی میزبانی مل گئی۔ فیفا نے 2030 اور 34 کے ایونٹس کے لیے میزبان ملکوں کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی عرب کو مبارکباد، کہا ولی ہے شہزادہ محمد بن سلمان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ یہ کامیابی سعودی عرب کی عالمی کھیلوں میں بڑھتے اثر و رسوخ کا مظہر ہے۔
قومی فاسٹ بالر حارث رؤوف نومبر کی ICC پلیئر آف دی منتھ قرار۔ اسٹار فاسٹ بالر آسٹریلیا کے خلاف سیریز کے ٹاپ وکٹ ٹیکر تھے۔ جسپریت بمراہ اور مارکو ینسن بھی امیدواروں میں شامل تھے۔ ووٹنگ اور پرفارمنس میں حارث بازی لے گئے۔ چیمپئنز T20 کپ میں لائنز کی پہلی کامیابی، پینتھرز کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ 124 رنز کا ہدف لائنز نے بآسانی حاصل کر لیا۔ کپتان امام الحق نے 45 رنز کی اننگز کھیلی۔ تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ اور کراچی میں 19واں عالمی کتب میلہ آج سے ایکسپو سینٹر میں سج رہا ہے۔ 330 سے زائد اسٹالوں پر ملکی اور غیر ملکی کتب، بچوں کی کہانیاں اور دیگر اصناف ادب کی کتابیں رکھی جائیں گی۔ 17 ملکوں سے 40 ادارے اس بار نمائش کا حصہ ہوں گے۔